بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اندھی لڑکی جو چھت پر بیٹھ کر نعت پڑھتی تو جنات کی محفل لگ جاتی۔ ایک دن جنات کا سردار بھی آ گیا اور لڑکی پر عاشق ہوتے۔ میں زندگی کے اس موڑ پر کھڑی تھی جہاں پر ہر طرف تنہائی تھی۔ میں آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی میرا بے نور چہرہ، بے نور آنکھیں کیسی دکھتی ہیں، مگر میرے ہر طرف اندھیرا تھا۔ ماضی کے بہت سارے قہقہے اب بھی میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ کچھ شبیہیں اتنی مضبوط تھیں جو آج بھی میری بے نور آنکھوں کے سامنے جھلملاتی ہوئی دکھائی دیتی۔ زندگی کے کچھ پنے اتنی تیزی سے پلٹے کہ وہ پھٹ ہی گئے۔ خوشیاں دفن ہو گئیں، خواب بکھر گئے اور میری تو زندگی آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ محبتوں کا ایک سلسلہ ٹوٹا۔ ماں جیسی پیاری ہستی مجھ سے جدا ہوئی اور سب کچھ ہی چھن گیا۔ آج سے 8 سال پہلے جب ہم لوگ لاہور میں رہتے تھے، میری عمر اس وقت 10 سال تھی۔ میں، ابو، امی اور میرا چھوٹا بھائی جس کی عمر 5 سال تھی، ہم ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ میرے ننیال کراچی میں رہ رہے تھے۔ چھوٹی خالہ کی شادی تھی۔ ہم سب ہنسی خوشی بس میں سوار کراچی جا رہے تھے کہ اچانک ہماری بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بس کا ایکسیڈنٹ اتنا شدید تھا کہ بہت سارے مسافر موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ بہت سارے شدید زخمی ہوئے۔ پیاری امی جان اور میرا چھوٹا بھائی بھی اس حادثے میں دنیا سے چلے گئے۔ میں اور ابو شدید زخمی ہوئے۔ اسی حادثے میں میرے سر پر شدید چوٹ لگنے کی وجہ سے میری بینائی چلی گئی۔ ابو بھی شدید زخمی ہوئے۔ میں 2 دن ہسپتال میں بے ہوش رہی۔ 2 دن کے بعد مجھے ہوش آیا تو میری آنکھوں میں بینائی نہیں تھی۔ امی، میرا چھوٹا بھائی جہان فانی سے چلے گئے تھے۔ ابو شدید زخمی تھے۔ ان کا دایاں بازو فریکچر ہوا تھا۔ دنیا اندھیر ہو چکی تھی۔ میرا پیارا بھائی نہیں تھا۔ ماں کی گود نہیں رہی تھی۔ صرف سسکیاں اور آنسو بچ گئے تھے۔ چچا جان، چچی اور ان کا بیٹا ہسپتال میں ہمارے ساتھ تھے۔ 3 دن بعد ابو کو تو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا، لیکن میری حالت سنبھل نہیں رہی تھی۔ میں 2 ہفتے ہسپتال میں داخل رہی۔ 2 ہفتے بعد ڈاکٹر نے مجھے ڈسچارج تو کر دیا، مگر میری ذہنی حالت شدید متاثر ہوئی تھی۔ کیوں نہ ہوتی؟ میں فقط 9 سال کی تو تھی۔ ماں اور بھائی کی جدائی کا صدمہ کم نہیں تھا کہ اوپر سے آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی۔ ابو مجھے دماغ کے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ دماغ کے ڈاکٹر نے تھیراپی اور دوائیوں کے ذریعے میرا علاج کیا۔ تقریباً 6 ماہ میرا علاج چلتا رہا۔ میں بہت حد تک ریکور تو ہو گئی تھی، مگر اس کے بعد 2 سال تک ابو مجھے لے کر ڈاکٹر کے پاس وقتاً فوقتاً جاتے رہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہوا، ابو کا بازو بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں اس وقت 4تھی کلاس میں پڑھ رہی تھی۔ میرا اسکول چھوٹ گیا۔ مجھے بڑی خالہ اپنے ساتھ لے گئیں۔ تقریباً 4 سال بڑی خالہ نے مجھے سنبھالا۔ اس کے بعد میں واپس گھر آ گئی۔ گھر واپس آئی تو ابو کی شادی تیار تھی۔ ابو دوسری شادی کر رہے تھے۔ میری اپنی عمر 15 سال ہو چکی تھی۔ مجھے ابو کی تنہائی کا احساس تھا۔ اس دن امی مجھے بہت یاد آئیں جس دن ابو کی شادی ہوئی، مگر یہ بھی سچ تھا خالی گھر کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ مجھے تو پھر بھی خالہ اپنے ساتھ لے گئیں۔ 4 سال مجھے بہت پیار محبت سے اپنے پاس رکھا، مگر ابو وہ زیادہ وقت چچا کی طرف ہی گزارتے۔ ان کی تنہائی کا تو کوئی حل نہیں تھا۔ پھر یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ساری زندگی ہم یوں ہی گزار دیتے۔ ابو کی شادی ہو گئی، لیکن ابو کی شادی میرے لیے ایک اور امتحان ثابت ہوئی۔ شادی کے چند دن بعد ایک شام میں اپنے کمرے سے نکلی۔ مجھے نظر تو کچھ آتا نہیں تھا، لہٰذا ابو نے مجھے چھڑی لا کر دی ہوئی تھی تاکہ میں چھڑی سے راستے کو ٹٹول کر چل سکوں۔ ہمسائے میں میری سہیلی بشریٰ رہتی تھی۔ میں اس کے گھر جانا چاہتی تھی کہ اچانک میری سوتیلی ماں نہ جانے کیسے میرے کمرے میں آ گئی۔ میری سوتیلی ماں شاید نیچے گرتے گرتے بچی۔ وہ چلائی، فاریہ کیا کر رہی ہے؟ اندھی تو پہلے سے ہی ہے، تیری اس لاٹھی کی وجہ سے میں گرتے گرتے بچی ہوں۔ میں نے کہا معافی چاہتی ہوں امی، مجھے پتہ نہیں چلا کہ آپ آ رہی ہیں۔ وہ بولی کیسے پتہ چلتا کمبخت، آنکھیں تو پہلے ہی نہیں ہیں، کم از کم اپنی لاٹھی تو ادھر ادھر کم چلایا کر۔ میں نے کہا امی آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ بولی بچ گئی ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے دھکا دیا اور بولی چل ہٹ سامنے سے، اور چلی گئیں۔ مجھے ان سے اس رویے کی امید نہ تھی۔
میں سنبھل نہ سکی، نیچے گر پڑی۔ اس دن مجھے محسوس ہوا کہ میں مسکین ہوں، میری ماں نہیں ہے۔ آج مجھے پہلا دھکا لگا ہے، نہ جانے آگے کتنے دھکے لگنے والے ہیں۔ میں اٹھی اور واپس اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر اس دن کے بعد آج تک میری سوتیلی ماں اور میرے درمیان اچھی کیمسٹری نہ بن سکی۔ شاید وہی نہیں بنانا چاہتی تھی۔ ابو کی تنہائی تو ختم ہو گئی، مگر میری تنہائی ختم نہ ہو سکی۔ میری ماں بلا ضرورت مجھ سے بات نہ کرتی، بات بات پر ڈانٹنا، روپ ڈالنا اور اندھے ہونے کا طعنہ دینا آہستہ آہستہ ان کا معمول بن گیا۔ 1 سال بعد میرا بھائی پیدا ہوا۔ گھر میں تو جیسے رونق لوٹ آئی، مسکراہٹیں بکھر گئیں۔ ابو بہت خوش تھے، میں بھی بہت خوش تھی۔ میں اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھ تو نہ سکتی تھی، مگر اسے چھو کر خوش ہو جاتی تھی۔ لیکن میری سوتیلی ماں مجھے کم ہی اس کے پاس بیٹھنے دیتی تھی کہ مجھے نظر نہیں آتا ہے کہیں میں اسے کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دوں۔ میرا دل چاہتا کہ میں بھی اپنے بھائی کو گود میں لے کر بیٹھ سکوں، مگر یہ موقع بھی میسر نہ آیا۔ ابو نے اس کا نام عادل رکھا، لیکن عادل کے پیدا ہونے کے بعد میری سوتیلی ماں کا رویہ میرے ساتھ مزید خراب ہوتا چلا گیا۔ ان کے رویے میں عجیب بے رخی تھی جو میری سمجھ سے باہر تھی۔ ابو سالوں بعد خوش دکھائی دے رہے تھے، میں ان کی خوشی پر اثر انداز نہیں ہونا چاہتی تھی، اس لیے صبر کے گھونٹ بھر کر اور اللہ سے لو لگا لی۔ 5 وقت کی نماز ادا کرتی، صبح شام قرآن پڑھتی، تسبیحات پڑھنے لگی۔ میری سہیلی بشریٰ بہت اچھی تھی، میری ہمدرد تھی۔ مجھے نعتیں پڑھنے کا شوق ہوا تو اس نے میرے ساتھ بہت محنت کی، مجھے چند اچھی نعتیں یاد کرا دیں۔ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئی تو تنہائی ختم ہو گئی۔ اپنی محرومیوں کو خود سے کہہ کر اپنا دل ہلکا کر لیتی، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب سے باتیں کرنے لگی، نعتیں پڑھنے لگی تو دل کو سکون آ گیا۔ مگر دن بدن سوتیلی ماں کا بدلتا ہوا رویہ واضح کر رہا تھا کہ وہ مجھے مزید گھر میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہ جانے انہیں مجھ سے کیا مسئلہ تھا، لیکن یہ تو واضح تھا کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھی۔ عادل 6 ماہ کا ہو چکا تھا۔ ایک دن امی کچن میں دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی، میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ مجھے عادل کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے قریب رکھی چھڑی اٹھائی اور امی کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ میں راستہ ٹٹولتے بستر کے قریب پہنچی۔ ابھی میں نے عادل کو گود میں اٹھایا ہی تھا کہ امی کمرے میں آئیں اور چلاتے ہوئے بولیں، فاریہ تجھے کس نے کہا ہے تو عادل کو اٹھا؟ امی نے عادل کو میری گود سے چھینا اور بولی، دفع ہو جائے یہاں سے، اندھی کہیں کی۔ 6 ماہ کا بچہ ہے، اگر یہ گر جائے تو اس کا نقصان کون پورا کرے گا؟ میں نے کہا امی عادل رو رہا تھا، میں تو بس اسے چپ کرانا چاہتی تھی۔ وہ بولی، خدا کا واسطہ ہے منحوس لڑکی، میرے حال پر مہربانی کر، میرے بچے کو ہاتھ مت لگایا کر، اولاد بڑی مشکل سے دنیا میں آتی ہے، میں نہیں چاہتی میرا بچہ تیری طرح اندھا ہو جائے۔ ماں کے تیر برسائے لفظوں نے میرے دل میں چھید کر ڈالا۔ میں رونے لگی۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ بولی، جا کہیں اور جا کر رو، یہاں اپنی نحوست مت پھیلا۔ وہ عادل کو گود میں لیے چپ کر آ رہی تھی۔ میں نے اپنی چھڑی اٹھائی اور کمرے سے باہر کی طرف چل پڑی۔ دروازے کے قریب پہنچ کر مجھ سے رہا نہ کیا۔ میں نے کہا، امی آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں؟ میں نے تو ہمیشہ آپ کو اپنی ماں کی طرح ہی سمجھا ہے۔ وہ بولی، فاریہ مجھے تجھ سے نہیں تیری بدقسمتی سے نفرت ہے۔ تیرا بھائی ماں دونوں دنیا سے گزر گئے، تو اندھی ہو گئی، تیرے باپ کو نہ جانے کس کی دعا تھی کہ وہ بچ گیا۔ کیا زندگی ہے تیری، تجھ سے تو کوئی شادی بھی نہیں کرے گا۔ میں تو دن رات یہ سوچتی رہتی ہوں کہ تیری بدقسمتی سے اپنا پیچھا کیسے چھڑاؤں گی۔ کیا تمام عمر تو یوں ہی مجھ پر مسلط رہے گی یا رخصت ہو کر یہاں سے جائے گی؟ مگر تجھے لے گا کون؟ تو کباڑ کا وہ مال ہے جسے بندہ نہ گھر میں رکھ سکتا ہے نہ بیچ سکتا ہے۔ کہہ کر سوتیلی ماں تو چپ ہو گئی، مگر ایک ہی لمحے میں آج انہوں نے اپنا سارا زہر نکال دیا۔ اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ ان کے اور میرے بیچ سوتیلے لفظ کی جو لکیر کھینچی ہے وہ نہیں مٹ سکتی۔ میں کمرے میں چلی آئی، میں نے دروازہ بند کر دیا اور بہت دیر تک روتی رہی۔ روتے روتے میری آنکھ لگ گئی، نہ جانے میں کتنی دیر سوتی رہی۔ میری آنکھ قہقہوں کی آواز سے کھلی، صحن سے آوازیں آ رہی تھیں۔ آوازیں سن کر میں اٹھ بیٹھی۔ یہ تو بڑی پھپھو کی آواز تھی۔ پھوپھا اور ان کے بچے سبھی آئے ہوئے تھے۔ ابو کی آواز بھی آ رہی تھی۔ نہ جانے کیا وقت ہو چکا تھا، سب گپ شپ اور ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ میں جلدی سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل پڑی۔ میرا بھی کئی دن سے بڑی پھوپھو سے ملنے کے لیے دل کر رہا تھا۔ پھوپھو نے مجھے دیکھا تو بولی، ارے فاریہ میری پیاری بھتیجی کیسی ہے؟
میں مسکراتی ہوئی پھپھو کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اتنے میں امی بولی، باجی اپنی پیاری بھتیجی کو سمجھا دو، عادل چھوٹا ہے، صرف 6 ماہ کا ہے، یہ اسے نہ اٹھایا کرے۔ آج بھی اس نے عادل کو اٹھانے کی کوشش کی کہ عادل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ وہ تو شکر ہے چارپائی پر گرا، نیچے گر جاتا تو بتائیں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ابو چونک اٹھے اور بولے، کیا فاریہ نے عادل کو گرا دیا اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں؟ امی بولی، بس وہ نقصان نہیں ہوا اس لیے چپ ہو گئی کہ کہیں فاریہ یہ نہ کہے کہ میں اس کی شکایت لگا رہی ہوں۔ ابو نے کہا، فاریہ تمہیں نظر نہیں آتا ہے بیٹا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، مگر تم اپنی اس کمزوری سے دوسروں کو تو نقصان مت پہنچاؤ۔ ابھی عادل چھوٹا ہے، جب یہ بڑا ہو جائے تو اس کے ساتھ کھیلتے رہنا۔ یہ کہہ کر ابو اچانک خاموش ہو گئے، جیسے انہیں مزید بولنے سے کسی نے روک دیا ہو۔ مجھے اتنا دکھ ہوا کہ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے دروازہ بند کیا، اپنے بستر پر بیٹھی اور رونے لگی۔ رونے کے علاوہ شاید اب میری زندگی میں کچھ بچا نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور بند ہو گیا۔ کوئی کمرے میں آیا تھا۔ پھپھو تھیں، وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے میرے گال پر تھپ تھپایا اور بولی، فاریہ تم رو رہی ہو؟ اتنا سننا تھا۔ میں پھپھو کے گلے لگ گئی۔ پھپھو میری پیٹھ سہلاتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں بیٹا، چپ ہو جاؤ، مجھے پتا ہے تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، پھپھو میرا اپنے نصیب پر تو بس نہیں تھا کہ اپنی مرضی کا لکھوا لیتی، میرے نصیب میں یہ سب لکھا تھا تو میں کیا کرتی؟ کاش کہ میری عمر امی اور میرے چھوٹے بھائی کو لگ جاتی۔ پھپھو نے کہا، ایسے نہیں کہتے میری جان، ہمیں اللہ کی رضا کے سامنے اپنا سر جھکانا چاہیے، شکوہ کیے بغیر۔ دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ رب اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا ہے۔ تم فکر نہ کرو، زیادہ پریشانی ہوئی تو میں اپنی بھتیجی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ میرے لیے زندگی ہر معنی کھو چکی تھی۔ ابو اور میرے درمیان بھی جیسے فاصلے بن چکے تھے۔ نہ جانے میری سوتیلی ماں کس طرح کے جوڑ توڑ میں لگی ہوئی تھی۔ ایک دن میں اپنے کمرے سے نکلی، امی کے کمرے کے قریب سے گزری۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ اپنا نام سن کر میں ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ کہہ رہی تھی، ارے میرے بھائی تم ہمت کرو، فاریہ کے باپ کو تو میں 1 منٹ میں منا لوں گی۔ اور فاریہ وہ کون سا 1000 کا نوٹ ہے؟ کھوٹا سکہ ہے، کھوٹا سکہ۔ تم بس ہمت کرو، اگر تمہارے ارادے پختہ ہیں تو سمجھو تمہارا کام ہو گیا۔ یہ سن کر میں حیران و پریشان رہ گئی، آخر وہ کس بارے میں بات کر رہی تھی؟ اگلے ہی دن گھر میں ایک مہمان آیا۔ امی نے پہلی بار مجھے خاص طور پر خوبصورت کپڑے پہنائے، میرا ہلکا میک اپ کیا اور مجھے مہمان کے سامنے لے گئیں۔ مجھے کچھ بھی علم نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہی ہیں اور آنے والا مہمان کون ہے۔ تھوڑی دیر بعد ابو نے امی سے کہا، فاریہ کو لے جاؤ۔ یہ سن کر امی بڑے پیار سے مجھے کمرے میں چھوڑ گئیں۔ کافی دیر کے بعد مہمان چلا گیا تو امی کے کمرے سے امی اور ابو کی آپس میں بحث کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ اونچی اونچی آواز میں ایک دوسرے کے ساتھ بحث کر رہے تھے۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اپنی چھڑی اٹھائی اور امی ابو کے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے دیکھتے ہی ایک لمحے کے لیے تو امی اور ابو دونوں خاموش ہو گئے۔ امی فوراً میری طرف لپکیں اور بولیں، فاریہ دیکھ میری بیٹی۔ سوتیلی ماں کے منہ سے بیٹی کا لفظ سن کر مجھے دھچکا لگا۔ انہیں اس گھر میں 1.5 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، مگر اس عرصے میں انہوں نے ایک بار بھی مجھے بیٹی کہہ کر نہیں پکارا تھا۔ امی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولیں، فاریہ میری بچی، تیرا بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ آج جو مہمان آیا تھا وہ تجھے ہی دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ میں تجھ سے جھوٹ نہیں بولوں گی، کیونکہ تو میری بیٹی ہے، بہت اچھی جاب کرتا ہے، اپنا گھر ہے، بس وہ عمر میں تجھ سے کچھ بڑا ہے۔ تو کیا ہوا میری بچی، تیرے ابو کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ تو دیکھ نہیں سکتی، بھلا کون تیرا رشتہ لے گا؟ اگر قسمت سے ایک اچھا رشتہ آ ہی گیا ہے تو ہم آنکھیں بند کر کے بغیر سوچے سمجھے انکار کر دیں؟ ہاں، ابو نے کہا، تسنیم بیگم وہ کچھ بڑا کہاں ہے، کافی بڑا ہے۔ امی جھٹ بولی، ہاں اگر ہے بھی صحیح تو کیا فرق پڑتا ہے، فاریہ کو کون سا نظر آ رہا ہے؟ اس نے تو زندگی گزارنی ہے، اپنا گھر ہوگا، شوہر ہوگا، جیسے ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے۔ احمد اچھا شخص ہے، دیکھیے گا ہماری فاریہ کا بہت خیال رکھے گا۔ ابو کچھ کہنے ہی لگے تھے کہ میں نے کہا، ابو میری طرف سے ہاں ہے، آپ بھی ہاں کر دیں۔ یہ سنتے ہی امی نے مجھے چوم لیا اور بولی، ارے ماشاء اللہ، ہماری بیٹی کتنی سمجھدار ہے۔ میں اپنے کمرے میں چلی آئی۔
امی ٹھیک ہی کہہ رہی تھیں، عمر کم ہو یا زیادہ مجھے کیا فرق پڑتا تھا، مجھے کون سا نظر آنا تھا، اندھے کو کیا فرق پڑتا ہے اس کے سامنے ہیرا رکھا ہے یا تانبا۔ ابو نے 6 مہینے کے بعد شادی کی تاریخ رکھ دی۔ امی تو چاہتی تھی کہ جتنی جلدی ہو میری شادی ہو جائے، مگر ابو نے شادی کی تیاریوں کے لیے وقت لے لیا۔ 6 مہینے کیسے گزرے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ دن بھی آ گیا جب میں رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی آئی۔ میری سہیلی بشرا نے بتایا تھا کہ میرا گھر بہت اچھا ہے۔ میری امی ایک اور خاتون جو رشتے میں میرے شوہر کی چچی لگتی تھیں، انہوں نے مجھے بیڈ پر بٹھایا۔ امی نے کہا، فاریہ رات بہت ہو گئی ہے، اب ہم چلتے ہیں۔ میں نے احمد سے کہہ دیا ہے، وہ صبح تمہیں ہم سے ملوانے کے لیے لے آئے گا، بس تم جگ جگ اپنے گھر میں جیو۔ میرے شوہر کی چچی بولیں، چلے میں آپ کو باہر تک چھوڑ دیتی ہوں۔ وہ امی کے ساتھ کمرے سے باہر چلی گئیں۔ کافی دیر گزر گئی، کمرے میں کوئی نہ آیا۔ میں اکیلی بیٹھے بیٹھے تھک چکی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا، کوئی کمرے کے اندر آیا اور بیڈ پر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ ایک بھاری آواز ابھری، السلام علیکم۔ میں نے سلام کے جواب میں ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ بولے، میں تمہارا شوہر ہوں احمد، تم سے یہ تو نہیں پوچھوں گا کہ میں تمہیں کیسا لگا، کیونکہ تم تو دیکھ ہی نہیں سکتی۔ ہاں، ایک اندھی لڑکی سے شادی کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مجھے تم سے محبت تھی یا ہمدردی، بلکہ تم سے شادی کا مقصد کچھ اور تھا، لیکن وہ اتنی جلدی نہیں بتاؤں گا۔ سب کچھ شادی کی پہلی رات بتا دینا درست نہیں، آہستہ آہستہ بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھے اور بولے، ٹیبل کے ساتھ ہی سائڈ ٹیبل پڑا ہے، یہاں اپنے زیورات اتار کر رکھ سکتی ہو۔ الماری میں تمہارے کپڑے رکھے ہیں، نکال کر چینج کرو اور سو جاؤ، صبح ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر میرے شوہر کمرے سے چلے گئے اور دھڑ سے دروازہ بند ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے میں کانپ اٹھی۔ آخر یہ سب کیا تھا؟ یہ کون سی نئی آزمائش تھی؟ میں نے اپنے زیورات اتارے، اسے سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے ٹٹولتے ہوئے چھڑی اٹھائی اور الماری تک پہنچی۔ جیسے تیسے کپڑے ڈھونڈے، چینج کیے اور سو گئی۔ کئی دن کی تھکی ہوئی تھی، تکیے پر سر رکھتے ہی نیند آ گئی۔ اچانک کسی نے میرے منہ پر پانی پھینکا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور بولی، کون ہے؟ میرے شوہر نے ایک قہقہہ لگایا اور بولے، ارے میں ہوں احمد، تم تو ڈر گئی، کوئی دیر تک سوئے مجھے بہت غصہ آتا ہے اور پھر میں اسے اسی طرح جگاتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، فاریہ بیگم، صبح کے 9 بج چکے ہیں، تم اتنی دیر تک سوتی رہو گی تو میں جاب پر کیسے جاؤں گا؟ کیا اب بھی میرا ناشتہ نوکرانی بنائے گی؟ میں ہڑبڑاتے ہوئے بولی، نہیں، میں جلدی اٹھ جاؤں گی، آئندہ دیر نہیں ہوگی۔ میرے شوہر نے جھٹکے سے مجھے چھوڑ دیا اور بولے، اب اٹھ جاؤ بیگم، باہر ملازمہ انتظار کر رہی ہے، وہ تمہیں گھر اور کچن کا سارا کام سمجھا دے گی، کھانا تم نے ہی بنانا ہوگا، سمجھی؟ گھر کے دوسرے کام ملازمہ سنبھال لے گی۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ میں جو کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہی تھی، جلدی سے اپنی چھڑی اٹھائی، رستہ ٹٹولتے کمرے سے نکلی۔ ملازمہ میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور بولی، فاریہ بی بی، میں آپ کو لے چلتی ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کچن میں لے گئی۔ میں نے شوہر کے لیے انڈا فرائی کیا اور سلائس گرم کیے۔ ملازمہ مجھے بتاتی رہی، میری مدد کرتی رہی اور میں کام کرتی رہی۔ میرے شوہر نے ناشتہ کیا اور بولے، فاریہ، میں جا رہا ہوں، شام تک آؤں گا، تم تیار رہنا، تمہیں تمہارے گھر لے کر چلوں گا، اور ہاں، میں چائے میں چینی کم پیتا ہوں، اس لیے آئندہ خیال رکھنا، روز نہیں بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ملازمہ نے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں پچھلے 5 سال سے یہاں کام کر رہی ہوں، میں آپ کو سب سمجھا دوں گی، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں کچن سے نکلی، اس نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی، مگر میں نے اسے منع کر دیا اور بولی، مجھے خود بھی رستے یاد کرنے دو۔ میں نے کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ تم نے بتایا نہیں۔ وہ بولی، میرا نام زینب ہے۔ میرے شوہر شام کے وقت گھر آئے، میں ڈرائنگ روم میں ہی تیار بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ زینب نے میرے شوہر کو سلام کیا۔ میں بھی صوفے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ زینب نے کہا، صاحب جی اپنا بیگ دے دیں۔ میرے شوہر نے کہا، ٹھیک ہے زینب، مگر میرا بیگ تم کب تک پکڑتی رہو گی؟ اپنی بیگم صاحبہ کو بھی اس گھر کے آداب سکھاؤ۔ میں نے کہا، زینب مجھے بیگ پکڑاؤ۔ زینب نے مجھے بیگ پکڑایا۔ میرے شوہر نے اسے کہا، زینب مجھے پانی پلاؤ۔ وہ بہتر کہتی کچن کی طرف چلی گئی۔ میں بیگ لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک ٹیبل کا ایک کونا مجھے لگا۔ میں توازن برقرار نہ رکھ سکی اور گر پڑی۔ میرے شوہر کی
طنزی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ فاریہ بیگم، بات بات پر گرتی ہو، کتنی گری ہوئی ہو؟ میرے شوہر کی بات میرے دل پر لگی، مگر میں کچھ نہ بولی اور کمرے میں چلی آئی۔ میں نے بیگ صوفے پر رکھا اور باہر چلی آئی۔ ہم میرے میکے پہنچے۔ امی ابو نے نہایت خوش دلی سے ہمیں ویلکم کیا۔ ابو نے مجھے دیکھتے ہی کہا، فاریہ بیٹا، تمہاری چھڑی کہاں ہے؟ میں نے کہا، ابو چھڑی میں نے چھوڑ دی ہے، میں چھڑی کے بغیر ہی راستے یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ امی نے کہا، واہ بھائی، شادی ہوتے ہی اتنی بڑی تبدیلی، زبردست ہے بھائی۔ امی نے بہت خاطر مدارت کی۔ ہم گھر واپس آنے لگے۔ میں نے امی کو احمد کے ساتھ بات کرتے سنا۔ امی نے کہا، احمد، پرانی باتوں کو بھول جاؤ، یہی بہتر ہے۔ اگلے ہی لمحے مجھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں تیزی سے ساتھ والے کمرے میں داخل ہو گئی۔ میرے شوہر کمرے سے باہر نکلے، مجھے آواز دی، چلو فاریہ، دیر ہو رہی ہے۔ ان کی آواز سن کر میں کمرے سے نکل آئی۔ ہم گھر پہنچے تو میرے شوہر نے کہا، دیکھو فاریہ، میں نے تمہیں تمہارے گھر والوں سے ملانے کی رسم پوری کر دی ہے، اب مجھے دوبارہ وہاں جانے کے لیے مت کہنا۔ جب میرے پاس وقت ہوگا میں تمہیں خود لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ میں رستہ ٹٹولتی اپنے کمرے میں آئی۔ میں نے اپنا دوپٹہ اتار کر بیڈ پر رکھا ہی تھا کہ میرے شوہر کمرے میں آئے، مگر بنا کچھ کہے واپس چلے گئے۔ آخر یہ کیسی بے رخی تھی؟ میرا کیا قصور تھا اور مجھ سے شادی کا ان کا کیا مقصد تھا؟ میری تنہائی کم نہ ہوئی تھی بلکہ پہلے سے کہیں بڑھ گئی تھی۔ اگلے دن شام کے وقت میرے شوہر کام سے واپس آئے۔ میں کھانا تیار کر چکی تھی۔ زینب نے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگایا۔ زینب بولی، بیگم صاحبہ، میں ایک کام سے اپنے کوارٹر میں جا رہی ہوں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ وہ چلی گئی۔ میرے شوہر کھانے کے لیے ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئے۔ میں کچن میں گئی، سلاد کی پلیٹ اٹھائی اور ٹیبل کی طرف چل پڑی۔ میں جیسے ہی ٹیبل کے قریب پہنچی، میں سلاد ٹیبل پر رکھا ہی تھا کہ میرے شوہر نے گلاس میں پانی ڈالا اور اسے میرے منہ پر پھینک دیا۔ میں ان کی اس اچانک حرکت کے لیے تیار نہ تھی۔ میں گھبرا گئی۔ وہ چلاتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھے اور بولے، سالن میں کتنا مرچ ڈالا ہے؟ زینب نے بتایا نہیں تھا کہ میں ہلکی مرچ کھاتا ہوں؟ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، کیا مرچ تیز ہو گئی؟ مگر میں نے تو کم ہی ڈالی تھی۔ لیکن وہ میری طرف بڑھے۔ انہوں نے ایک زوردار تماچا میرے منہ پر مارا اور مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑتے ہوئے بولے، فاریہ بیگم، یہ تمہارے باپ کا نہیں، میرا گھر ہے، سمجھی؟ اور میرے ساتھ رہنا اتنا آسان نہیں ہے۔ میرے ساتھ رہنے کے لیے بہت بڑا دل چاہیے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دیں، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ مگر وہ بولے، آئندہ کا تو نہیں پتہ، مگر غلطی غلطی ہوتی ہے، جس کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور بولے، چلو میرے ساتھ۔ میں نے کہا، اب مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ بولے، خاموش ہو جاؤ۔ میں نے کہا، میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ وہ چلائے، فاریہ، اب مجھے تمہاری آواز نہ آئے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے کمرے کے اندر دھکیلا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، خدا کے لیے مجھے یہاں سے باہر نکالیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ مگر مجھے پلٹ کر کوئی آواز نہ آئی۔ میں دروازے پر دستک دیتی رہی مگر بے سود۔ لیکن یہ کون سا کمرہ تھا؟ یہ میرا کمرہ تو نہیں تھا۔ میرا کمرہ تو دوسری سمت میں تھا۔ میں پیچھے ہٹی، آس پاس رکھی چیزوں کو ٹٹولنے لگی۔ یہ تو بوریاں تھیں، کچھ ڈبے بھی رکھے ہوئے تھے۔ یہ اسٹور روم تھا؟ صبح ہی زینب نے مجھے بتایا تھا۔ اچانک کوئی چیز میرے پاؤں کے اوپر سے گزری۔ میں چیخ مار کر پیچھے ہٹی۔ میری بے نور آنکھیں کچھ بھی دیکھنے سے قاصر تھیں۔ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ اب تو آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ آخر میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ میری آزمائش ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اگلی صبح دروازہ کھلنے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ آواز سنتے ہی میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ زینب دروازہ کھول کر اندر آئی، بولی، فاریہ بی بی، آپ ٹھیک ہیں؟ میرا ضبط ٹوٹ گیا۔ میں آگے بڑھی اور اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ وہ مجھے چپ کراتی اسٹور روم سے باہر لے آئی۔ اس نے مجھے صوفے پر بٹھایا، پانی کا گلاس لا کر مجھے دیا اور بولی، پانی پی لیں۔ میں نے پانی پیا۔ وہ بولی، بی بی جی چپ ہو جائیں، صبر کریں، اللہ آپ کی تکلیف دیکھ رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے۔ میں نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، زینب، میرا قصور مجھے بتا دو، میں اپنے شوہر کی بے رخی سے بہت پریشان ہوں۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ اس گھر میں مجھ سے زیادہ تو تمہاری اہمیت ہے۔
زینب مجھے تسلیاں دیتی رہی۔ میں بوجھل قدموں کے ساتھ اٹھتی گرتی پڑتے اپنے کمرے میں پہنچی اور بیڈ پر گر پڑی۔ میرے دل کو اتنی بار توڑا گیا تھا کہ لگ رہا تھا کہ اب دل کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ صرف ایک اور دکھ ملنے کی دیر ہے، دل دھڑکنا ہی بند کر دے گا۔ میرے شوہر پہلے ہی مجھ سے ضرورت کے تحت بات کرتے تھے، اب تو انہوں نے وہ بھی بند کر دیا تھا، جیسے دو اجنبی کسی شدید مجبوری کے تحت ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہوں۔ میں نے ایک بار پھر اللہ سے رجوع کر لیا۔ اللہ سب کا ہے تو پھر میرا بھی ہے، وہ سب گتھیاں سلجھا دے گا۔ میں نعتیں پڑھتی۔ زینب کو میری نعتیں بہت پسند تھی، وہ میری بہت حوصلہ افزائی کرتی کہ میری آواز بہت اچھی ہے۔ ایک دن میں کام ختم کر کے چھت پر چلی گئی اور نعت پڑھنے لگی۔ میں اکثر ہی چھت پر آ جاتی اور تنہائی میں نعتیں پڑھتی، خود کلامی کرتی، اللہ سے اپنا غم بیان کرتی تو دل ہلکا ہو جاتا۔ نعت ختم ہوئی تو مجھے آہٹ سنائی دی، جیسے کوئی یکدم میرے قریب سے گزرا ہو۔ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں بالکنی میں رکھی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی کہ مجھے کچھ فاصلے پر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے کہا، کون ہے یہاں؟ زینب کیا تم ہو؟ مگر مجھے کوئی جواب نہ آیا۔ مجھے تھوڑا ڈر محسوس ہوا۔ میں چھت سے نیچے کی طرف چل پڑی۔ جو ہی میں سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی، مجھے پیچھے سے ہلکی سی آواز میں ہنسنے کی آواز آئی۔ میں رک گئی، لیکن میں مڑ کر بھی کسے دیکھتی؟ میری تو بینائی ہی نہیں تھی۔ میں سیڑھیاں اترتی نیچے آ گئی۔ نیچے آتے ہی میں زینب سے ٹکرائی۔ زینب نے میری اڑی ہوئی رنگت دیکھی تو بولی، فاریہ بی بی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ میں نے کہا، زینب وہاں کوئی اوپر ہے۔ زینب بولی، گھر میں تو کوئی نہیں ہے، میں آپ یا گیٹ پر وہ چوکی دار ہے بس۔ میں نے کہا، زینب میں نے خود اپنے کانوں سے کسی کے ہنسنے کی آواز سنی ہے، کسی کے قدموں کی آہٹ سنی ہے، میرا یقین کرو زینب۔ اس نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، آپ اپنے کمرے میں چلیں، میں اوپر دیکھتی ہوں۔ میں اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ جبکہ زینب سیڑھیوں پر چل پڑی، میں کمرے میں پہنچی، بیڈ پر بیٹھی، سائڈ ٹیبل پر رکھے ٹیشو کے ڈبے سے ٹیشو نکالا اور ماتھے پر آئے اپنے پسینے کو صاف کرنے لگی۔ اتنے میں زینب بھی کمرے میں آ گئی اور بولی، فاریہ بی بی، اوپر تو کوئی نہیں ہے، میں بہت اچھی طرح دیکھ آئی ہوں، ضرور آپ کو وہم ہوا ہوگا، آج کل آپ احمد صاحب کی وجہ سے پریشان بھی تو بہت ہیں۔ میں کچھ نہ بولی۔ زینب نے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئی۔ میں اسے کیا کہتی، مجھے نظر نہیں آتا تھا، لیکن میری قوت سماعت تو ختم نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اپنے کانوں سے آوازیں سنی تھیں۔ میں بہانے بہانے سے اپنے شوہر سے بات کرنے کی کوشش کرتی، مگر مجھے ہاں یا نہ کے علاوہ کوئی جواب نہ ملتا۔ کس سے شکوہ کرتی اور کیوں کرتی؟ شکوہ بھی وہاں کیا جاتا ہے جہاں کوئی سننے والا ہو۔ سسرال میں آئے 3 مہینے گزر چکے تھے۔ اس عرصے میں امی نے تو کوئی کال نہ کی، صرف ابو کی ایک بار کال آئی، انہوں نے خیر خیریت لی، اس کے بعد ان کی بھی کال نہ آئی۔ میرے اندر باہر ہر طرف تنہائی تھی۔ عصر کی اذان ہوئی، شکستہ دل کے ساتھ اٹھی، وضو کیا، نماز ادا کی۔ نماز کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے نعت پڑھنے لگی۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے ہوئے لب نعت پڑھ رہے تھے اور غم آنسو بن کر آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ میں نے نعت ختم کی تو میرے شوہر کی آواز آئی۔ وہ کمرے کی دہلیز پر کھڑے تھے، بولے، نعت کوئی تو خوب کرتی ہو۔ اتنا کہہ کر وہ چلے گئے۔ میں چونک کر آواز کی سمت متوجہ ہوئی۔ وہ تو چلے گئے، مگر میں نے دل پر ہاتھ رکھ لیا، چلو کسی بہانے وہ مجھ سے مخاطب تو ہوئے۔ ہم سفر ساتھ ہو، مگر انسان تپتی دھوپ میں سلگتا رہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے سر پر چھتری تو ہو مگر اس میں اتنے چھید ہوں کہ اس کا ہونا یا نہ ہونا ایک برابر ہو۔ میں بھی کچھ ایسے ہی حالات سے گزر رہی تھی، لیکن شوہر کا میرا یوں تعریف کرنے سے دل میں امید کی کرن جاگی تھی کہ شاید کبھی ان کا دل میرے لیے موم ہو جائے۔ میرے شوہر پڑھے لکھے اور ایک پرائیویٹ کمپنی میں اچھی جاب کر رہے تھے۔ میں اپنے حالات کی وجہ سے پڑھ نہ سکی تھی، مجھے یہ بھی احساس کمتری تھا۔ اکثر میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اندھیروں میں گھورتی رہتی تو زینب کہتی، فاریہ بی بی، آپ زیادہ نہ سوچا کریں، آپ بہت خوبصورت ہیں، گورا رنگ، معصوم چہرہ، آپ سے تو کسی کو بھی محبت ہو سکتی ہے۔ لیکن میں اسے کہتی، زینب اگر میں خوبصورت ہوں تو میرے شوہر کو مجھ سے محبت کیوں نہیں ہے؟ میرا جواب سن کر زینب چپ ہو جاتی۔ اگلے دن میں نے دل مضبوط کیا، عصر کی نماز کے بعد چھت پر چلی گئی، بالکنی میں رکھی اپنی کرسی پر بیٹھ کر نعت پڑھنے لگی۔ نعت ختم ہوئی تو میں نیچے جانے کے لیے اٹھی،
اتنا بڑا کمرہ تھا مگر ہر طرف گہری خاموشی پھیلی رہتی تھی۔ جیسے ہی میں چند قدم آگے بڑھی، پیچھے سے کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں ہڑبڑا کر پیچھے مڑی اور بولی، کون ہے؟ آواز آئی، فاریہ، میں احمد ہوں، ڈرو مت۔ میں نے کہا، آپ جلدی آ گئے؟ وہ بولے، ہاں، تم نعت پڑھ رہی تھی تو خاموشی سے اوپر چلا آیا تمہاری نعت سننے کے لیے۔ یہاں آؤ، بیٹھو۔ انہوں نے مجھے کرسی پر بٹھایا اور خود میرے پاس نیچے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا، ارے آپ نیچے کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ آپ اوپر بیٹھے۔ میں نیچے بیٹھتی ہوں۔ مگر وہ بولے، نہیں نہیں، تم پریشان مت ہو، مجھے یہاں بیٹھنا اچھا لگ رہا ہے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے، میں کتنی بے رخی دکھاتا ہوں مگر تم ہمیشہ میرے انتظار میں رہتی ہو، آخر ایسا کیوں ہے؟ میں مسکرائی۔ میں نے کہا، میں نے ہمیشہ آپ کا انتظار ہی کرنا ہے، جو میرے بس میں ہے میں وہ تو کر سکتی ہوں اور ہمیشہ کرتی رہوں گی۔ تمہاری آواز میں بہت درد ہے، تمہارا اتنے درد اور سوز کے ساتھ نعت پڑھنا مجھے اتنا اچھا لگا ہے کہ مجھے تمہاری آواز سے انسیت ہو گئی ہے۔ شاید تم مجھے کبھی نہ جیت پاتی مگر تمہاری آواز۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرا ہاتھ چھوڑا ہی تھا کہ نیچے سیڑھیوں سے زینب کی آواز آئی، فاریہ بی بی، نیچے آ جائیں، شام کا کھانا بنانا ہے۔ میرے ارد گرد خاموشی ہو گئی۔ میں اونچی آواز میں بولی، ٹھیک ہے زینب، میں آ رہی ہوں۔ سنیں، آپ چلیں گے یا یہیں ہیں؟ میں نے شوہر کو پکارا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ شاید وہ چلے گئے تھے، ان کی طبیعت بھی تو ایسی تھی، دھوپ چھاؤں جیسی۔ میں نیچے آ گئی کچن میں، زینب میرے انتظار میں کھڑی تھی۔ میں کام کرنے لگی تو زینب بولی، فاریہ بی بی، آپ تو من ہی من میں مسکرا رہی ہیں، آپ کا چہرہ بھی سرخ ہو رہا ہے، کوئی خاص بات ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں زینب، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ وہ بولی، نہیں کوئی تو بات ہے، آج آپ نہیں لگ رہی ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا تم یہ بتاؤ صاحب آ گئے ہیں؟ زینب نے کہا، جی آ گئے ہیں، ابھی آئے ہیں، تبھی تو میں نے آپ کو بلایا ہے کہ جلدی کھانا بنا لیں۔ آج وہ جلدی آ گئے ہیں، اپنے کمرے میں آرام کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، اوہ اچھا، میں کھانا بناتی ہوں۔ زینب میری مدد کرتی رہی۔ کچن کا کام ختم ہوا تو میں نے کہا، زینب الماری سے میرے سب سے بہترین کپڑے نکال دو اور میرا میک اپ بھی کر دو، آج میرا تیار ہونے کے لیے دل کر رہا ہے۔ زینب نے کہا، فاریہ بی بی، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، آپ بہت ہی سادہ رہتی ہیں، میں آج خود آپ کو تیار کروں گی۔ آپ اپنے کمرے میں جائیں، میں بس 2 منٹ میں آئی۔ میں اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میں نے اپنے بہترین کپڑے زیب تن کیے۔ زینب نے میرا ہلکا میک اپ کیا، مجھے ہلکی جیولری پہنائی اور بولی، ماشاء اللہ فاریہ بی بی، آج تو آپ پر اتنا روپ چڑھا ہے جتنا شادی کے دن بھی نہیں چڑھا تھا۔ آپ صاحب کے کمرے میں جائیں، انہیں کھانے کے لیے بلائیں، میں کھانا ڈائننگ ٹیبل پر لگاتی ہوں۔ میں نے ہاں یہ ٹھیک ہے، میں شوہر کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ میں کمرے میں پہنچی۔ میں نے کہا، سنیں، آپ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں؟ کھانا تیار ہے۔ میرے شوہر بولے، واہ، آج تو بڑی تیاری کی ہوئی ہے، کہیں جا رہی ہو؟ میں نے مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا اور بولی، نہیں، بس ویسے ہی میرا دل کر رہا تھا۔ وہ اپنے بیڈ سے اترے، میرے قریب آئے اور بولے، کمال ہے، صرف دل کے کرنے پر اتنی تیاری۔ انہوں نے میرا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اپنی طرف کیا اور بولے، آج تو میں تمہیں حیران کرنے والا تھا مگر تم نے تو مجھے حیران کر دیا۔ چند لمحوں بعد انہوں نے میرے ہاتھ پر کاغذ رکھا اور بولے، میں اتنا اچھا آدمی نہیں ہوں مگر کچھ چیزیں زندگی میں اسلامی طریقے سے کرنا چاہتا ہوں، جیسے تم سے نکاح کیا اور اب طلاق دے رہا ہوں۔ طلاق کا لفظ سنتے ہی میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ میں بولی، یہ آپ کیسا مذاق کر رہے ہیں؟ وہ بولے، میں مذاق نہیں کر رہا، یہ کاغذ طلاق نامہ ہے، آج پہلی طلاق دے رہا ہوں، اسلامی طریقے کے مطابق طلاق دوں گا، ایک ایک کر کے، چاہو تو اپنے باپ کے گھر آج ہی جا سکتی ہو ورنہ طلاق کے بعد عدت پوری کر کے چلی جانا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ کہہ کر میرے شوہر کمرے سے نکلے۔ میں ان کے پیچھے یہ کہتے ہوئے بھاگی، احمد رک جائیں، آپ میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتے۔ مگر وہ نہ رکے، وہ زینب کو یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے، زینب اپنی بیوی کو کھانا کھلاؤ، میں جا رہا ہوں، صبح آؤں گا۔ میں نے دوبارہ کہا، احمد رک جائیں۔ قریب ہی چھوٹی ٹیبل پر گلدان پڑا تھا، میں ٹیبل سے ٹکرائی، گلدان تو نیچے گرا، میں بھی نیچے گر پڑی۔
زینب بھاگتی ہوئی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور بولی، فاریہ بی بی کیا ہوا؟ صاحب ایسے کیوں باہر نکل گئے ہیں؟ میں بری طرح رو اور چلا رہی تھی۔ میں نے کاغذ زینب کی طرف بڑھایا اور بولی، زینب تمہارے صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ یہ دیکھو یہ کیا ہے؟ وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں یہ غم برداشت نہیں کر سکوں گی۔ زینب میں مر جاؤں گی۔ زینب نے کاغذ میرے ہاتھ سے لیا اور بولی، یہ لفافہ ہے۔ اس کے بعد اس نے کھول کر پڑھا اور بولی، فاریہ بی بی یہ واقعی طلاق نامہ ہے۔ میں چیخی، نہیں زینب یہ نہ کہو، آخر وہ مجھے کیوں طلاق دیں گے؟ میرا قصور بتاؤ زینب۔ زینب مجھے اٹھاتے ہوئے بولی، فاریہ بی بی آپ اٹھیں، یہاں کانچ بکھرا ہوا ہے، آپ کو لگ جائے گا، آپ اپنے کمرے میں چلیں۔ میں زور زور سے رو رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میرا کون سا کمرہ؟ زینب میرے شوہر نے مجھے اس گھر سے بے دخل کر دیا ہے، یہ تو گھر بھی میرا نہیں رہا، تم کس کمرے کی بات کر رہی ہو؟ زینب نے زبردستی مجھے اٹھایا اور کمرے میں لے آئی۔ اس کے خود کے آنسو بہہ رہے تھے مگر کوئی جواب اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ 2 گھنٹے پہلے محبت کا اظہار کرنے والا شخص 2 گھنٹے بعد طلاق نامہ میرے ہاتھ میں رکھتے؟ آنکھوں میں روشنی تو پہلے ہی نہیں تھی، اب تو روح بھی اندھی ہو چکی تھی۔ کالی رات اتنی گہری تھی کہ دل کر رہا تھا کہ میں اس میں ڈوب جاؤں اور پھر نہ نکلوں۔ میں صوفے کے پاس نیچے بیٹھی سسکیاں لے رہی تھی۔ نہ جانے رات کے کس پہر زینب میرے کمرے میں آئی، وہ میرے پاس بیٹھی، اس نے مجھے گلے سے لگایا، وہ بھی رو رہی تھی۔ روتے ہوئے بولی، کتنا روئیں گی فاریہ بی بی، اب چپ کر جائیں۔ میں نے کہا، نہیں زینب، جب تک وہ مجھے حقیقت نہیں بتائیں گے نا میں چپ ہوں گی، نہ میں یہاں سے کہیں جاؤں گی۔ میں ایسی ذلت کی زندگی نہیں جینا چاہتی۔ میرا کون ہے اس دنیا میں؟ کوئی نہیں ہے زینب، کوئی نہیں ہے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کافی دیر زینب مجھے چپ کراتی رہی، پھر اٹھ کر چلی گئی۔ رات کا آخری پہر تھا۔ کمرے میں تیز روشنی چمکی۔ میرے سامنے سفید روشنی میں کوئی شخص کھڑا تھا، نہایت دھندلا نظر آ رہا تھا، شاید کسی کا عکس تھا۔ اسی لمحے میں اپنی آنکھوں کو ٹٹولنے لگی۔ کیا میں دیکھ سکتی تھی یا میں گہری نیند میں تھی؟ اچانک اس عکس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ میں اٹھی۔ وہ عکس جس کے ارد گرد سفید روشنی پھیلی ہوئی تھی کمرے سے باہر چل پڑا۔ میں بھی اس کے پیچھے چل پڑی۔ مجھے کوئی ہوش نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں اس کے پیچھے جا رہی ہوں۔ وہ عکس اچانک غائب ہو گیا اور میں سفید روشنی کے اندر چلی گئی۔ میں نے دیکھا میں کسی اور دنیا میں آ گئی ہوں۔ یہ میرا گھر نہیں تھا، لیکن مجھے یہ سب نظر کیسے آ رہا تھا؟ اچانک میں نے خود سے چند قدم کے فاصلے پر دیکھا، 2 آدمی کھڑے تھے۔ ایک نے کہا، احتشام، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ احتشام؟ احتشام تو میرے ابو کا نام ہے۔ جیسے ہی دوسرا شخص بولا میں نے انہیں ان کی آواز سے پہچان لیا۔ وہ میرے ابو احتشام علی ہی تھے۔ ابو نے کہا، ظہیر میرے دوست، اس میں نہ سمجھنے والی کوئی بات نہیں، میں تمہیں کل ملتا ہوں، سب سمجھ آ جائے گا۔ یہ کہہ کر ابو چلے گئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ظہیر نامی ابو کا دوست اپنے گھر میں بیٹھ پر بیٹھا ہے، اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، اس کا 7 سال کا بیٹا قریب رکھے صوفے پر بیٹھا گاڑی سے کھیل رہا تھا۔ ابو کا دوست بولا، نگہت مجھے بڑا نقصان ہونے والا ہے، میں نے اس نقصان پر اپنا سارا پیسہ لگا دیا تھا، اب نقصان ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ میں تمہارے اور اپنے بیٹے کے لیے پریشان ہوں۔ ان کی بیوی بولی، کیا آپ کو اپنے دوست پر بھروسہ ہے؟ وہ بولا، ہاں بالکل، میرا دوست مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ان کی بیوی بولی، دیکھیں آپ کو اپنے دوست پر یقین ہوگا، مگر آج میری صرف ایک بات مان لیں، ایک بار اپنے دوست کو پرکھ کر دیکھیں، کیا معلوم اس کی نیت بدل گئی ہو۔ ابو کا دوست گہری سوچ میں پڑ گیا۔ پھر وہ سارے عکس غائب ہو گئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ابو نے فائل بنوائی جس میں کاروبار کا سارا ریکارڈ جعلی تیار کرایا۔ اس کے بعد ابو نے وہ فائل اپنے دوست ظہیر کو دکھائی کہ کاروبار میں ٹوٹل نقصان ہو گیا ہے، مگر ابو کے دوست ظہیر انکل نے اپنے طور پر تحقیق کی تو انہیں پتہ چلا کہ یہ ابو کی سازش ہے۔ ابو نے انہیں دھوکہ دیا ہے، لیکن ابو سب کچھ اپنے نام کر چکے تھے اور کوئی ثبوت نہیں چھوڑا تھا۔ ظہیر انکل کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ جب ظہیر انکل آخری بار ابو سے ملنے کے لیے آئے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔
لیکن ابو نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا۔ ظہیر انکل اپنی بیوی اور بیٹے کو لے کر شہر چھوڑ گئے۔ وہ پائی پائی کو محتاج تھے۔ بعد ازاں انہوں نے بڑی مشکل زندگی گزاری، بیٹے کو بڑی مشقت کر کے پڑھایا لکھایا۔ ان کے بیٹے کے اندر اپنے والدین کی محرومی چھپی تھی۔ بیٹے نے اپنے باپ کو روتے اور مشقت کرتے دیکھا تھا، اور جب وہ بڑا ہوا تو اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ اپنے باپ کا بدلہ ضرور لے گا۔ ابھی مجھے یہ سارے عکس نظر ہی آ رہے تھے کہ اچانک مجھے کسی نے زور سے کھینچا۔ نہ نظر آنے والے نے مجھے زمین پر گھسیٹنا چاہا۔ ہر طرف میری چیخیں پھیلی ہوئی تھیں، لیکن اسی لمحے وہ سارا منظر آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر میں نے خود کو ایک باغ میں پایا۔ تا حد نگاہ ہر طرف پھول کھلے ہوئے تھے، پھلوں کے درخت لگے ہوئے تھے، رنگ برنگی چڑیاں چہچہا رہی تھیں۔ میں زمین پر گری پڑی تھی کہ اگلے ہی لمحے کسی نے مجھے اٹھایا۔ میں نے خود کو اٹھانے والے کی طرف دیکھا۔ ایک لمبا چوڑا شخص میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ اتنے میں ہوا میں اڑتے دو جن، جنہوں نے اپنے مضبوط بازوؤں میں تخت اٹھا رکھا تھا، وہاں آئے۔ وہ ہم سے چند قدم کے فاصلے پر رک گئے۔ میرے قریب کھڑا وہ شخص جس نے مسکرایا اور زمین سے چند فٹ اوپر ہوا میں لہرایا اور تخت پر براجمان ہو گیا۔ اتنے میں 6 بچے بھی ہوا میں اڑتے ہوئے آئے اور تخت کے ارد گرد میں ہی معلق ہو گئے۔ تخت لانے والے جن با ادب تخت کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ تخت پر بیٹھا جن بولا، اے انسان زادی، تم جنات کی سرزمین میں کھڑی ہو۔ میں یہاں جنات کا سردار ہوں۔ میں اور میرے بچے اور میرے یہ محافظ جنات، ہم سب بہت شوق سے تمہاری نعت کوئی سنتے ہیں۔ ہم جنات انسانوں کی طرح باتیں دل میں نہیں چھپاتے، بلکہ فوراً کہہ ڈالتے ہیں۔ مجھے تمہاری خوبصورت آواز اور نعت گوئی کی وجہ سے تم سے محبت ہو گئی۔ میں چاہتا تھا کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں لے آؤں۔ میں تمہارے شوہر کا بھیس بدل کر تم سے ملنے بھی آیا تھا، لیکن تب مجھے احساس ہوا کہ تم اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہو، لہٰذا میں تمہاری صرف یہی مدد کر سکتا تھا کہ تمہیں تمہارے شوہر کی حقیقت بتا دوں۔ میں آنکھیں بھاڑے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے خود کو چٹکی کاٹی کہ شاید میں خواب دیکھ رہی ہوں، مگر یہ حقیقت تھا۔ جنات کا سردار مسکرایا اور بولا، تم خواب نہیں دیکھ رہی تھی، یہ سچ ہے۔ میں نے کہا، میرے شوہر کی کیا حقیقت ہے؟ سردار بولا، وہ تمہارے باپ کے دوست ظہیر کا بیٹا ہے۔ یہ سنتے ہی میرا دماغ سن ہو گیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی لمحے باغ میں مجھے رونے کی آواز آئی۔ میں نے آواز کی سمت دیکھا، ایک بچہ زمین پر بیٹھا رو رہا تھا۔ اتنے میں ابو کے دوست انکل ظہیر وہاں آئے۔ وہ بچے کے پاس بیٹھ گئے اور بولے، احمد مت رو بیٹا۔ میرا بچہ ان کے گلے لگ گیا اور بولا، بابا امی دنیا سے چلی گئی ہیں، اب ان کا علاج اس لیے نہیں کرا سکی کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، اب امی کبھی واپس نہیں آئیں گی۔ یہ کہہ کر احمد اپنے بابا کے گلے لگ کر رونے لگا اور وہ دونوں عکس غائب ہو گئے۔ جن سردار بولا، میرے محافظ تمہیں تمہاری دنیا میں چھوڑ آئیں گے۔ بچوں نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلاتے ہوئے مجھے الوداع کہا۔ جن سردار کے محافظ میرے قریب آئے، مجھے ایک جھٹکا لگا اور اگلے ہی لمحے میں نے خود کو اپنے کمرے میں وہیں صوفے کے قریب پایا۔ میرے شوہر کی آواز آئی، زینب میں رات لیٹ گھر آؤں گا، میرا کھانا مت بنانا۔ میں جلدی سے اٹھی، میری آنکھوں کی روشنی جا چکی تھی۔ میں کمرے سے نکلی، شاید صبح ہو چکی تھی۔ میں نے میرے شوہر سے کہا، سنیے، مجھے ابو کے گھر چھوڑ دیجیے۔ احمد چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے، پھر مجھے لے کر وہ میرے گھر پہنچ گئے۔ میں گاڑی سے اتری، میں نے کہا، آپ اندر نہیں آئیں گے؟ آخری بار ہی آ جائیں۔ وہ خاموشی سے اندر چلے آئے۔ ہمیں صبح صبح اچانک دیکھ کر امی ابو حیران رہ گئے۔ میرے شوہر واپس جانے لگے تو میں نے کہا، ابو آپ نے احمد کے والد اور اپنے بہترین دوست انکل ظہیر کو کیوں دھوکہ دیا؟ آپ نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ دھوکہ ہمیشہ پلٹ کر دھوکہ دینے والے کی طرف ہی آتا ہے؟ میری یہ بات سن کر احمد رک گئے۔ میں نے کہا، جتنا بڑا دھوکہ آپ کے ساتھ ہوا ہے، مجھے لگتا ہے میں سچ میں آپ کے قابل نہیں ہوں، مگر صرف میری آخری بات سنتے جائیں، مجھے آپ سے بے حد محبت ہے۔ احمد چند لمحوں کے لیے رکے اور چلے گئے۔ ابو کو جب ساری حقیقت کا علم ہوا تو ابو خاندان کے چند بزرگ لے کر میرے شوہر کے گھر گئے، ان سے معافی مانگی، مگر میرے شوہر کے لیے سب سے بڑا صدمہ ان کی ماں کی موت تھی، جو محض پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ان کا علاج نہ ہو سکا۔ ایک طلاق کی مدت پوری ہو گئی، مگر دوسرا طلاق نامہ نہ آیا۔ ایک دن اچانک میری طبیعت خراب ہوئی، سر میں شدید درد ہونے لگا۔ ابو مجھے ہسپتال لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی کہ
मौत ज़ाती तौर पर मेरी आंखों की बिनाई एक ऑपरेशन के ज़रिए वापस आ सकती है। डॉक्टर ने ऑपरेशन का वक्त दे दिया। मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ, मेरी बिनाई वापस आ गई, मेरी दुनिया में रोशनी एक बार फिर आ गई। मगर मेरे शौहर नहीं थे। मैं उन्हें देखना चाहती थी। अब्बू अपने किए पर शर्मिंदा थे। अंकल ज़हीर शादीशुदा थे। उस वक्त अहमद 7 साल के थे, जबकि अब्बू की उस वक्त शादी नहीं हुई थी। अब्बू के हालात बहुत कमज़ोर थे। अंकल ज़हीर का पैसा भी आया तो अब्बू की नीयत बदल गई। उन्होंने धोखे से पैसे ले लिया। अब्बू के हालात बदल गए। मगर अंकल ज़हीर ने बहुत तकलीफ़ उठाई। मैं अस्पताल से घर पहुंची। मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। अम्मी फ़ौरन बोली, फारिया, जानती हो अंदर अहमद आया बैठा है तुम्हें लेने के लिए। मेरे शौहर ने तलाक वापस ले ली और मुझे वापस घर ले आए। उन्होंने अब्बू को माफ़ कर दिया। शायद मेरे तड़पते दिल की आवाज़ उन तक पहुंच गई थी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।